الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور میری باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات بنیاد تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ سچ کہنے کی، سچ بول کر سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق ہے قرآن، حق ہے اسلام، اور اسی حق پر ہے ہم سب کا ایمان۔ سورۃ البقرہ کا آغاز آج کرنے جا رہا ہوں۔ تعداد کے اعتبار سے قرآن پاک کی یہ دوسری سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 87 جو ہے یہ سورت ہے، 87 نمبر ہے۔ یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی سورۃ البقرہ، یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی، سوائے اس آیت کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے حج بنا میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمات ہیں، 25,500 حروف ہیں۔ قرآن پاک میں صورتوں کے پہلے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔
ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم ہے اور 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حکم 1000 اور خبریں 1000 ہیں، اس کے عکس میں برکت ہے، ترک میں حسرت ہے۔ اس کو پڑھنا گھر میں بھائی سے برکت ہے اور ترک میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس کی استعداد نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک اس گھر میں سرکش شیاطین ہی داخل ہوتے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن پاک کو بھولے گا نہیں۔ وہ آیتیں 10 یہ ہیں، 4 آیتیں پہلی اور آیت الکرسی 2 اس کے بعد والی اور 3 آخری سورت کی، یعنی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جو اپنا یہ وطیرہ بنا لے، یہ حفاظ کے لیے ہے کہ اگر جو قرآن پاک کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 10 آیتیں روزانہ پڑھا کر انشاءاللہ ان کو قرآن پاک نہیں بھولے گا۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخری آیت پڑھیں۔ پہلی آیتیں سرانے کی طرف، اب یہاں پہ دلائل ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے قبر کے اوپر قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھنا کہ پہلی سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیتیں 5 آیتیں ان کی تلاوت کی جائے اور پھر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر دفن کرنے کے بعد یہ آخری رکوع جو ہے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے سورۃ البقرہ کا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے، نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہودی بکثرت سے موجود تھے، الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کو پورا ہونے کی خبر دی۔ حضرات گرامی قدر، یہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس میں وقت پر وہ بیان ہوگا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کے معنی، ان کا مفہوم کسی بندے میں طاقت نہیں ہے کہ تم کر سکے۔ ہاں اپنی طرف سے جو بلانا، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے یہ راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس میں، یا محب المحبوب میں یہ ایک راز اور قیاس کی بات ہے۔ اور کہا کسی نے کہ خاصہ دیگر علامہ کے نہیں مناسب کرنی، یہ ایک خاص جملہ ہے۔ الف لام میم، یہاں پر بہت سارے لوگ اہل محبت یہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ اللہ نے بھیجا، جبریل آئے، محمد پر نازل ہوا۔ اللہ بھیجنے والا
اللہ دے کر بھیجنے والا ہے، لے کر آنے والے جبرائیل ہے، جس ہستی پر نازل ہوئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگوں جس کتاب کا میں نے وعدہ کیا تھا یہ وہی کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے۔ قرآن پاک عظیم کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شک نہیں، ایک ہے شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ شک نہ ہونا اور جملہ ہے، شک کی جگہ نہ ہونا اور جملہ ہے۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ نے بند کوٹھریاں کھول دی تاکہ بندہ عام بندہ بھی سمجھ لے کہ یہ عظیم کتاب ہے، اس کا لیبل بدل ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرمانے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، شک کی جگہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے گا، قرآن پاک کو قرآن پاک اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے گا تو وہ پھر ہدایت کاملہ حاصل کر لے گا، کامل اکمل ہدایت اس کو مل جائے گی، مکمل ہدایت مل جائے گی۔ ہدی للمتقین، ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک بابے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو نا، جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے ایک بزرگ وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے سینے سے لگاتا ہے، پھر جو آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر قرآن کو کھولتا ہے تو قرآن کی جلد کو چومتا ہے۔ یہ محبت عقیدت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کا کلام ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ذرا سی بھی بے ادبی نہ ہو جائے، تو پھر جب اتنے خشیت کے ساتھ، اتنے خوف کے ساتھ اور ساتھ اتنی محبت سے قرآن کو کھولا، پھر قرآن کو پڑھا، تو پھر ایک جملہ پڑھتا گیا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا گیا، نزول رحمت ہوئی۔ پھر جب وہ نزول رحمت سینے میں آتی ہے تو سینہ بھی نور والا نور ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں سوچتا نہیں، بلکہ پھر ڈرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں آگے؟ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، الذین، وہ لوگ یؤمنون، ایمان لائے، یؤمنون سیدھا فعل مضارع کا ہے، یہ دو زمانے رکھتا ہے، ایک حال کی تائید کر رہا ہے، ایک مستقبل کی تائید کر رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے لوگوں جو آپ بھی مان لائے وہ بھی کامیاب ہے، جو لائیں گے قیامت تک بے دیکھے۔ اب کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جنہوں نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے رات کو قرآن نازل ہوا حضور کی زبان سے قرآن سنا، وہ بھی لوگ ہیں، اور انہوں نے حق کو دیکھ کر قرآن سنا ہے، حق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی ہیں، ان سے پوشیدہ فقط رب کی ذات تھی، ان سے پوشیدہ فقط رب کی ذات تھی،
ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ ہمارے لیے تو حضور بھی چھپے ہوئے ہیں نا، رب تو پہلے چھپا ہوا ہے، سب سے مخفی ہے، لیکن حضور بھی چھپے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، وہ جو بھیجے کے ایمان لائے، نماز پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نماز قائم رکھیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ اہل ایمان کا شان بیان ہو رہا ہے، اہل ایمان کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں گھر والوں کی ہدایت ہے، دوسری آیت میں اللہ فرمایا لوگوں قرآن پڑھنے والوں، قرآن کو کھولا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد تعداد کے اعتبار سے دوسری سورت آئی سورۃ البقرہ، جب پڑھی اللہ کہہ رہا ہے تجھ سے باتیں، مجھ سے باتیں رب کر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں جو کلام ہے یہ وہ کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ گنجائش اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور یہ عظیم کتاب ہے۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں لے لو، جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی لے لو، لیکن 1 2 3 حد 4 بس، پھر لیکن قرآن کی عظمت میں قربان جاؤں۔ جب میرا بزرگ پڑھتا ہے نا تو پھر بندہ دل کرتا پڑھتا ہی جائے، پڑھتا ہی جائے۔ اللہ فرماتا اور ہماری دی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی اس کی راہ میں خرچ کریں۔ آگے پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو ہے میرے محبوب اے مدنی ماہی تجھ پر اترا، اللہ تجھ پر اترا، تیری طرف آیا، اور جو تم سے پہلے اترا۔ اب اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان ہے، اس چھپی ذات پر ایمان ہے، محمد عربی کی ذات پر بھی ایمان ہے۔ پھر وہ نماز بھی پڑھتے، اللہ کی راہ میں حسب استطاعت خرچ بھی کرتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ننگے کو کپڑا دے دیا، کسی سردی میں ٹھٹھراتے ہوئے کو بے شک اپنا پرانا کپڑا اتار کے دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ زیارت بھی کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ ایمان لائے اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا، ہمارا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے اترا ہمارا یہ بھی ایمان ہے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس نے آج تک نہ تورات کی بھی حرمتی کی ہے، نہ انجیل کی، نہ زبور کی۔ دیگر اقوام کو دیکھ لیں، اسلام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے، احساسات کو مجروح کرنے کے لیے کبھی کس انداز میں بے حرمتیاں بے ادبیاں کر رہے ہیں، لیکن اہل اسلام فخر سے کہتے کیوں؟ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے سونیا یہ جو کتاب آپ پر نازل ہو رہی ہے اس پر بھی ہم جان دیں گے، جو پہلے اتر چکی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پر بھی ہم جانے دیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ ہاں یہ تبدیل کی ہوئی ہے وہ نہیں، لیکن جو اللہ نے تورات اتاری، جو اللہ نے انجیل اور زبور اتاری، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر اعتقاد ہے۔ اللہ نے آگے ایمان کی نشانیاں بیان کی، آگے انعام کیا دیا، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ مسلمانوں قرآن کو سمجھو، قرآن کی بولی کو سمجھو، رب کے کلام کو سمجھو۔ میں نے تم نے جو آپ نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی تو ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں۔ جو بنا تھا ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان ہے اور پھر آخرت پر بھی ایمان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ ہم کلام ہے حضور کے توسل سے ہر اس شخص سے جو قرآن پڑھ رہا ہے، ہر اس ایک ایمان والے کی بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن تو اور بھی دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، جب تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، پورا قرآن زبانی یاد کر لے، پورا قرآن رکھ لے، ترجمہ تفسیر پڑھ لے، لیکن اگر اس سے بات ختم ہوتی ہے ذات محمد پر، لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتا رہا، لیکن محمد عربی کی ذات کا ایک بار بھی انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ جہنمی میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ حضرات کرام قدر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ احبابی ذی مقام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ان تمام نماز کے معاملات میں یا دیگر اعمال میں کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات تو ضرور ہے، ہم رب کو بھی مانتے ہیں، رب کے حبیب کو بھی مانتے ہیں۔ رب وحدہ لا شریک ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ جو رب کو رب مانے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول مانے، وہ بد عمل ہو، بد کردار ہو، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر اسلام کو سچا نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، حضور کی ذات کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جگہ جگہ پر مسجدیں بنا لے، جگہ جگہ پر سبیلیں لگوا دے، راشن بانٹے، کچھ بھی بانٹے، وہ اس دنیا میں عزت تو مل سکتی ہے، لیکن نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ حشر میں کامیابی ہے۔ کامیاب وہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔